أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. سورہ احزاب کی 6 نمبر کی آیت ہے. اللہ کے نبی سے تعلق کی وجہ سے ایمان والوں پر ان کے جی جان سے بھی زیادہ حق اللہ کے رسول کا ہے، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، اور اللہ کی کتاب کے مطابق دوسرے ایمان والوں اور مہاجروں کے مقابلے میں وراثت میں خونی رشتے ناطے والے زیادہ حقدار ہیں. دوستی کے تعلق سے تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی کرو تو اس کی اجازت ہے. یہ قاعدہ اللہ کی کتاب میں لکھ دیا گیا ہے. مذکورہ آیت کے شروع کے حصے پہ ہی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے کہ نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ عزیز ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ایمان والوں کے لیے خصوصاً اور عموماً ساری انسانیت کے لیے اللہ کا بہت بڑا انعام، احسان اور نعمت ہے. قرآن مجید میں اللہ نے بہت ساری نعمتیں یعنی ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن کسی ایک نعمت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو احسان کے طور پہ پیش نہیں کیا. یعنی اس کو ذرا سادہ الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں. زمین اللہ نے بطور نعمت کے اور اپنے کیا کہتے ہیں انعام کے کئی جگہوں پر اس کا تذکرہ کیا کہ زمین ایک بہت بڑی نعمت ہے. آسمان ایک نعمت ہے، چاند ایک نعمت ہے، سورج ایک نعمت ہے، پانی ایک نعمت ہے، ہوا ایک نعمت ہے. لیکن یہ نعمت میں نے تمہارے لیے دے کر تم پر احسان کیا ہے. قرآن مجید میں کہیں والدین بہت بڑی نعمت ہے اولاد کے لیے. یہ تو کہا قرآن مجید نے کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ کہا. لیکن والدین جیسی نعمت دے کر میں نے تم پر ایک بڑا احسان کیا، ایسا نہیں. واحد شخصیت اور ذات ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. مومنوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا کہ ان کے درمیان میں ہم نے ایک پیغمبر کو بھیجا. یعنی پیغمبر کا بھیجنا، رسول کی شخصیت کا ان کے درمیان میں بھیجنا، یہ اللہ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. اتنی بڑی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے مومنوں پر کہ اللہ نے اس کو احسان کے ساتھ بیان کیا. مومنوں پر احسان ہے. مذکورہ آیت میں اللہ نے جو بات بیان فرمائی کہ نبی مومنوں پر اپنی جان سے زیادہ عزیز ہونا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے بڑی محبت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا آپ نے کہ حضرت عمر وہ ہے جن کے ایمان کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا ہے.
کہہ رہے کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، تو اللہ علیہ وسلم نے ہاں بہت اچھی بات ہے، ایسا نہیں۔ اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کتنی؟ حضرت عمر سے اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تمہیں مجھ سے محبت ہے کتنی؟ کہ ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں، بیوی بچے گھر بار تجارت سب کچھ، ہر چیز سے زیادہ آپ مجھے محبوب ہیں۔ تو دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہاری نظر میں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہوں؟ تو رک گئے حضرت عمر۔ مطلب رک گئے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، ہماری طرح تو نہیں تھا کہ زبان پر ایک اور دل میں ایک، وہ تو ہماری بات ہے، زبان سے ہم ایسا کہیں گے کہ سامنے والے کو لگے گا ہمارا ماوا مل جا تو یہی ہے، کھانے والا ماوا نہیں کہہ رہے، ٹھکانا جائے پناہ مدد کی جگہ سب کچھ یہی، اور دل میں اس کے لیے اتنی کینہ کپٹ بغض عداوت ہوگا کہ اگر وہ باہر نکل جائے تو وہ سامنے والا آدمی ہمیں کبھی دیکھنا پسند نہ کرے، اتنی کینہ کپٹ بغض بھرا ہوا ہے اندر۔ اور زبان کیا اس سے زیادہ آپ کا خیر خواہ کوئی نہیں، یہ ہے اور موجودہ دور ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور ان کے دل بھیڑیے سے زیادہ خطرناک ہوگا، ایسا ہوگا قیامت میں۔ تو حضرت عمر رک گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے آپ میری جان سے زیادہ محبوب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الآن یا عمر اب تم پکے مومن ہو، سمجھ رہے ہیں؟ اب تم پکے مومن۔ ہمارے دل میں اللہ کے رسول کی کتنی محبت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمن، وہ آدمی مومن ہی نہیں حتی اکون احب الیہ، جب تک کہ میں اس کے دل و دماغ میں والدی ہی اس کے والدین سے زیادہ، وولدی ہی اس کی اولاد سے زیادہ، والناس اجمعین تمام دنیا انسانیت کے لوگوں سے زیادہ، میں جب تک اس کے دل میں محبوب شخصیت نہ بن جاؤں تب تک وہ آدمی مومن ہے ہی نہیں۔ اچھا محبت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب کیا؟ کیا زبانی دعووں سے زبانی جمع خرچ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں بڑھتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی، میری پیروی کی، میری زندگی کے مطابق زندگی گزارا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی محبت اطاعت اور فرما برداری کے بعد اور کے ساتھ اللہ کے پاس ویلڈ اور مقبول ہے۔ یعنی زبان سے اللہ کے رسول کی محبت کا دعویٰ ہو اور پریکٹیکل بیس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہماری زندگی ہٹی ہوئی ہو، وہ محبت کا دعویٰ یا وہ محبت کا اظہار اللہ کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ایک بات۔ دوسری بات، اگر اس کا ترجمہ ایک اور طرح سے کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ اتھارٹی حاصل ہے۔ سمجھ رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں پر مومن کی جان سے زیادہ اتھارٹی حاصل ہے، یعنی میری جان پر مجھ سے زیادہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، مسواک کے لیے 2 ٹہنیاں توڑ کر کے لائے، اس میں ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک بالکل سیدھی تھی۔ وہ صحابی رسول
نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ سیدھی جو ہے اسٹریٹ جو ہے وہ آپ رکھ لیجیے اور تھوڑی جو ٹیڑھی ہے وہ میں رکھ لیتا ہوں۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا نہیں، وہ ٹیڑھی مجھے دے دو، سیدھی دے دو۔ کیوں؟ یہ آیت اللہ کے رسول نے پڑھی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی کو اپنی امت کی فکر امت سے زیادہ ہے۔ نبی کو امت کی افراد کی فکر ان کے خود اپنی ذات سے زیادہ ہے۔ تمہیں مسواک کرنے میں تکلیف ہوگی، تم کو جتنی اپنی ذات کی فکر ہے اس سے زیادہ تمہاری فکر مجھے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتبہ فرمایا کہ میں ہر اس شخص کے لیے تمہارے مغفرت اور درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں کہ جس کو میرے طرف سے جانے انجانے میں بے رخی کا سامنا کرنا ہوا۔ تم کچھ بات مجھ سے کرنا چاہ رہے تھے، کسی وجہ سے میں مل نہیں سکا، تو تمہارے دل میں تھوڑا سا یہ ہوا کہ کاش میں اللہ کے رسول سے مل لیتا۔ وہ جو تمہیں تکلیف ہوئی نا، وہ تکلیف کے بدلے میں محمد رسول اللہ تمہارے گناہ کی مغفرت اور تمہارے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہے۔ کیا بات، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معراج کا واقعہ تفصیل کے ساتھ تمام احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ وہ 50 نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ آپ کم کر لو۔ کتنی مرتبہ گئے آپ؟ 9 مرتبہ، یعنی 45 نمازیں معاف کروائے، 5 نمازیں۔ کیوں؟ امت کی آسانی کے لیے۔ اگر امت کو 5 بھی نہ پڑے تو امت سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، امت سے بڑا ظالم کون ہوگا، مرد ہو چاہے ہوگا۔ امت کی آسانی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میری امت کی آسانی کے لیے آپ کچھ کمی کر لیجیے، کچھ تخفیف فرما لیجیے، کچھ آسانی فرمائیے۔ اب جو بچ بچا کے جو نمازیں رہی ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 نمازیں رکھی ہیں اللہ نے، جو اس کے تمام آداب کے لحاظ کے ساتھ، وقت کے اہتمام کے ساتھ اس کو ادا کرے گا یا کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن اگر امت اس نماز کو ہی خیر بات کر دے تو پھر امت کی بدقسمتی اور اس کی گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کی اس سے بڑی اور کیا بات۔ آخری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری جو محبت ہے وہ اس انداز کی ہونی چاہیے، عملی اتباع کی حیثیت سے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے کیسے، جبکہ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کر ہمیں اور آپ کو، تمام کو، ہمارے چاہے مرد حضرات ہوں چاہے ہماری خواتین مائیں بہنیں ہوں، دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سوچیں کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن سے وفات تک کی پڑھی ہے؟ اگر پڑھی ہے تو ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اور اگر نہیں پڑھی تو کتنی بڑی بے وفائی کی بات ہوگی کہ جس ذات کے ذریعے سے اللہ نے یہ کتاب آپ کو اور مجھے عطا فرمائی، اس ذات کو ہی نہیں پڑھا ہم نے۔ اس ذات کے ذریعے سے جو کتاب ملی ہے الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، پڑھنا چاہیے ضروری، لیکن اللہ نے اس کتاب کے لیے جس ذات کو ذریعہ بنایا اس کی زندگی نہیں پتہ ہے، اس کی زندگی بیوی بچوں کے ساتھ کیسی تھی، دوست احباب کے ساتھ کیسی تھی، رشتہ دار کے ساتھ کیسی تھی، اڑوس پڑوس کے ساتھ کیسی تھی، نقصان پہنچانے والے، تکلیف دینے والوں کے ساتھ کیسی تھی، تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ تو ہم کوشش کریں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم پڑھیں موت سے پہلے، یا کم از کم سنیں۔ آج کل اللہ نے بہت معاملے آسان کر دیے ہیں، مستند ذرائع سے جو باتیں ہم تک پہنچ سکتی ہے تو ہم کم از کم سن سکتے ہیں، وہ چیزیں موجود ہیں۔ اگر یہ چیزیں اگر ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تعلقی بے تعلقی کا اظہار کیا، پتہ ہی نہیں ہمیں کون ہے اللہ کے رسول،
آپ کی زندگی کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم کس منہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے فرمائیں گے اللہ کے نبی ہم آپ کی امت ہی ہیں, ہمیں بھی جامع کوثر عطا فرمائیں, ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی پلائیں. کون سے حصے رہیں گے جب نہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی جانتے ہیں نہ زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. تو آج کی یہ آیت ہمیں یہ سبق اور پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. جس نے ہم پر اتنے سارے احسانات کیے, ان احسانات کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مطابق گزاریں. ایک نمبر 2, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا لازمی طور پر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں ایک شیڈول بنانا چاہیے. آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عمل بتایا ہے جس عمل میں اللہ خود شامل ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سے پہلے ان اللہ تعالیٰ وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی اپنے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. تو اے ایمان والو اس نبی پر تم بھی درود پڑھا کرو, ان کے لیے دعا کرو. ایک عمل ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بتایا کہ میں رحمت بھیجتا ہوں, کیونکہ درود پڑھنے کا ہم دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں رحمت بھیجے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی میں اپنی دعا کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے خاص کروں, میں اپنے جب میں دعا کرتا ہوں تو وہ دعا کا کتنا حصہ میں آپ کے لیے درود پڑھنے پر خرچ کروں. تو بولے جتنا بہتر ہو. تو کہا کہ اگر 1/4 کروں تو کہا کہ بہتر ہے, اگر آدھا کروں تو بولے بہت اچھی بات ہے. آپ وہ صحابی نے فرمایا اگر میں پورا جتنی دعا مانگنا ہے وہ دعا کا پورا وقت آپ پر درود پڑھنے کے لیے خرچ کر دوں تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مجھ پر تمہارا یہ پورا درود پڑھنا تمہارے لیے ہر تکلیف مصیبت اور تنگی سے راحت کا سبب اور ذریعہ ہو. اللہ کرے آپ مجھے اس پر عمل کی توفیق ملے. سبحان اللہ.